السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ڈاکٹر خود بنے میں آج میں آپ کے ساتھ اپنی سیلف ریئلائزیشن کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانیں اور ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ میرے رب کائنات نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بھیجی ہے، اور ہم اپنی ساری زندگی یہ جانے بغیر گزار دیتے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں اس دنیا میں بھیجا۔ کیا ہمارا مقصد جانوروں کی طرح کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، یا کچھ اور مقصد کے لیے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے؟ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں جن کا استعمال کر کے میں اس دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہوں؟ میرے اندر اللہ نے ایسا کیا صلاحیت رکھی ہے جو اس دنیا کی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جسم میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، اور روح کا تعلق بھی ہمارے جسم سے ہے کہ ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو ہمارا جسم اس کو فالو کرتا ہے۔ تو ہماری روح بیمار کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے بیمار ہوتی ہے جب ہم اپنا مقصد نہیں پہچان پاتے، جب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ میرے اللہ نے میری تخلیق کے لیے میری تخلیق کی، مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا، میں وہ مقصد جان نہیں پائی ہوں۔ اور ہماری روحیں جو ہیں وہ علیین سے آئی ہیں، لیکن ہمیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف ہمارا جسم اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں تو ہماری روح پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے آئی ہے وہاں واپس نہیں جا سکے گی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو نیک روحیں ہیں وہ علیین میں چلی جائیں گی، اور وہ وہاں پہ آزاد رہیں گی، آزاد گھومے پھریں گی، اور جو سجین ہیں وہ وہاں قید کر دی جائیں گی۔ تو جب ہماری روح کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی گناہ کے باعث وہ قبض کر لی جائے گی تو وہ بہت بے چین ہوتی ہے، اور اسی بے چینی کے باعث ہم بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی قربت بڑھائیں، ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اپنے رب سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگیں جن کا ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں گناہ سمجھتے ہی نہ ہوں، یا سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرتے ہیں اور بارہا کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں اور میں کیا صحیح کر سکتی ہوں۔ میرے اپنے لیے بھی ایک ریمائنڈر تھا، اور آپ سب کے لیے بھی، کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا کیوں ضروری ہے، اپنا مقصد جاننا کیوں ضروری ہے، اور اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائے ہیں۔ تو یہ سوال میں بھی اپنے آپ سے کروں اور آپ بھی، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور ہم کون سے مقاصد کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اس دنیا کی چیزوں کو پانا اور ان کو حاصل کرنا ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مقصد بتایا ہے زندگی کا، یا ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں؟ تو وہ مقصد جو میرے اللہ کے بھیجنے کا مجھے یہاں پہ تھا، میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اس مقصد کے لیے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو ابھی سے یہ سوچیں کہ میری تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ میرے تخلیق کرنے والے رب نے تو ایک ذرہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا، تو اس نے ایک انسان کو کیسے وجود میں لا ڈالا، جسے اس نے اشرف المخلوقات بولا،
اور وہ بغیر مقصد کے ہی بھیج دیا. کوئی بھی انسان آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا. تبدیلی ہمارے اندر سے آتی ہے، اور ہماری تبدیلی اس معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن ہم اپنی غلطی کا احساس خود کریں گے تو بہتری لا سکیں گے. ہماری جو ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے وہ ہمارے اپنے اندر اٹھنی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیسے اس چیز کو بہتر کر سکتی ہوں، میں کس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہوں، مجھ سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، اور میں کیسے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. اس دنیا کو میرے جانے کے بعد کیا فائدہ حاصل ہوا، یا اگر کچھ میں غلط کر رہی ہوں تو کیا نقصان ہوا. دیکھیں، ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزیں صرف اپنی غرض کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے فیوچر کی سیکیورٹی کیا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے. اس دنیا میں رہ کے ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اس کو ایک مسافر کی طرح گزارنا ہے. اس کو ایسے گزارنا ہے کہ جیسے بس آج ہوں تو اگلے لمحے کا مجھے پتہ نہیں. میں نہیں جانتی میرا اگلا لمحہ آئے گا یا نہیں، لیکن میرے ایمان کی آج یہ حالت ہے کہ اتنی ایشورٹی سے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اگلے سال میں اپنے یہ چند پیسے، چند کچھ بھی چیزیں یہ اپنے اگلے مہینے کے لیے رکھ رہی ہوں، اگلے ہفتے کے لیے رکھ رہی ہوں، اگلے سال کے لیے رکھ رہی ہوں، اور بہت سارے سالوں کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں چیزوں کو رکھنے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ ہم اگلے لمحے یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں. ہم کتنی تیاری اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا سفر تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اور اپنے اس فیوچر کی سیکیورٹی کے لیے ہونا چاہیے تھا، اور ہم کس چیز کے پیچھے پڑ گئے. ہم نے کس کو اپنا سفر بنا لیا اور کس کو اپنی کامیابی بنا لیا. میرے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے یہ سوال ہے کہ ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور اصل میں اللہ نے کس بات کو کامیابی بولا ہے. مجھے سننے کا بہت شکریہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے مقصد کی اس تکمیل کے لیے اور اپنے مقصد کو جاننے کے لیے ضرور کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.